میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی آیت میں مجھے مینشن کر کے کوئی 5 اوقات کو بتائے. یہ گھیر گھار کے بتاتے ہیں, اور وہ جن آیات سے بتاتے ہیں وہاں پہ تو ذکر کا ذکر آیا ہے, اور اس میں بھی اسپیسیفکلی اس طرح نہیں ہے کہ یہ والا ٹائم ہوگا پھر اثر ہو جائے گی. نہیں, قرآن میں 3 ہی اوقات آئے ہیں, فجر الگ سے, دن کی نماز اور رات کی نماز ہے. ٹھیک ہے, دن کی نمازوں میں جو یہ تفریق ہے نا کہ 2 الگ اوقات ہیں, یہ حدیث میں آئے. ٹھیک ہے, قرآن کی روح سے اوقات 3 ہیں, بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ 3 اوقات میں ہی 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی حدیث میں 5 اوقات ہیں, پھر سر حدیث میں پھر نمازیں جمع کرنے کا بھی ہے, ایک ٹکٹ میں آپ کو 2 مزے نہیں کرنے دیں گے. اگر 5 اوقات آئے حدیث میں تو وہی حدیث پھر بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے, اور ایک ایسی جمع ہے جو ان کو بھی کرنی پڑتی ہے. قرآن کا حکم یہ بھی توڑتے ہیں حج کے موقع کے اوپر. تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حج کے موقع پہ آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, نبی علیہ السلام نے ظہر عصر کو جمع کیا عرفات میں, اور مغرب اور عشاء کو مزدلفہ کے اندر جمع کیا ہے. وہاں پہ پھر کہاں گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بھائی اس آیت کی تفسیر امام حنیفہ نہیں بتائیں گے, امام شافعی نہیں بتائیں گے, اس کی تفسیر رسول اللہ خود بتا کے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امت کے لیے آسانی ہے. زور اثر میں ٹالرنس ہے, یہ جمع ہو سکتی ہے. زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت, اس میں بھی آخری 15-20 منٹ کو اوائڈ کیا جائے, لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی. اور مغرب اور عشاء غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک کسی بھی وقت آپ رات کے پیر میں جمع کریں. آخری ایک نقطہ جو اٹھاتے ہیں, یہ دیکھیں, میں اس اکیڈیمیا کی فیلڈ میں اتنا ایماندار ہوں کہ میں مخالف کے دلائل کا بھی ذکر کرتا ہوں. یہ نہیں کرتا کہ ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کروں. یہ لوگ اپنا مقدمہ پیش کر کے چلے جاتے ہیں, میں ان کا مقدمہ بھی ان سے بہتر پیش کرتا ہوں, اس کا جواب دیتا ہوں, پھر اس لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. آخر میں یہ کہیں گے کہ مسلم شریف میں وہ جو حدیثیں آئی ہیں نا نمازیں جمع کرنے والی, تو اس میں 2 تابعین آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مغرب کو آخری وقت میں پڑھا ہوگا اور عشاء کو اول وقت میں پڑھا ہوگا, اور ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں. یہ تابعین کا جو قول اس میں نقل ہوا ہے نا آپس میں گفتگو, اس کی پلی لیتے ہیں پھر حنفی حضرات. وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ جمع سوری ہوئی ہے, یعنی یہ جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہیں ہے, جمع سوری ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جمع سوری کو تو ہم بھی مانتے ہیں. اچھا آپ مانتے ہیں تو سرکار پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹے, کوئی ہمیں مسجد ایسی دکھائیں جہاں آپ جمع سوری کرواتے ہوں, تاکہ وہ مجبور حضرات جو لوگ 3 اوقات ہی نکال سکتے ہیں وہ جا کے جمع سوری کر لیں. کرتے کوئی نہیں, صرف کہنے کی حد تک ہے, صرف ایک جواب دینے کی حد تک. دوسری بات, یہ تابعین کا اپنا خدشہ ہے, ہمارے نزدیک یہ ان کا موقف غلط ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمع تقدیم بھی کی ہے, یعنی زور کے ساتھ اثر, جمع تاخیر بھی کی ہے عصر کے وقت میں جا کے زور اثر, ٹھیک ہے, اور جمع سوری بھی کی ہے. یہ تینوں طریقے کو امام ترمذی نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا, یہ سنت ہے. بلکہ بخاری مسلم میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت گھر سے ٹریولنگ سٹارٹ کرتے نا تو زور اثر کو آپ جمع کر کے نکلا کرتے تھے, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے نکلتے تو پھر آپ پڑاؤ عصر کے وقت میں کرتے تھے, زور اثر کو وہاں جمع کرتے تھے, تاکہ یہ یعنی ایک ہی وضو میں دونوں نمازیں پڑھی جا سکیں. اب یہ کہنا کہ جو نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں نمازوں کو جمع کیا, اس کا مطلب کوئی یہ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے مغرب کی اذان دلوائی, 1.5 گھنٹے بعد عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے ایٹ لیسٹ عرب میں بھی اور یہاں سب کانٹیننٹ میں, پھر 1.5 گھنٹے انہیں کہا کہ میں امت کے لیے آسانی کرنے لگوں, تم 1.5 گھنٹے انتظار کرو, اور جب 10 منٹ رہ گئے عشاء کا وقت داخل ہونے تو کہا چلو مغرب پڑھو عشاء. تو یہ آسانی ہو رہی ہے, یہ تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے. وہ 1.5 گھنٹہ آپ نے زندگی کا چھین لیا. آسانی امپلائڈ اس کے اندر ہے کہ پورے اس پورشن میں کسی بھی وقت 2 نمازوں کو جمع کیا جائے. پھر اس زمانے میں تو آپ گھڑیاں بھی نہیں تھی, کون حساب لگا سکتا ہے کہ جی 6:18 پہ ہو رہی ہے مغرب اور عشاء ہونی ہے جی 7:اتنے پہ, لہذا 7 اتنے پہ آپ مغرب پڑھ, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ٹالرنس ہے کہ زور کا وقت داخل ہوا, اب آپ کسی بھی وقت اندازے سے سینٹر میں کر لیں وہ سوری ہے, زور کے ساتھ ہی کر لیں وہ تقدیم ہے, اور عصر کے وقت میں کر لیں وہ تاخیر ہے. اس کا کوئی آپ بینچ مارک اس طرح کر ہی نہیں سکتے. اور مجھے بتائیے آسانی تو تبھی ہوگی نا جب آپ کو یہ اکویشنیں نہ لگوانی پڑے
کہ آپ جس وقت اچھا ٹھیک ہے عصر کا وقت داخل ہوا ہے سواری روک لو. لیکن اگر آپ کو نہیں, اچھا یہ لوگ کہتے ہیں سفر میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جمع کی ہیں نا وہ جمع سوری کی ہے, یعنی آپ کے پاس کوئی گھڑی تھی کہ آپ بتاتے تھے جلدی جلدی بھائی روک لو 15 منٹ رہ گئے عصر کا وقت داخل ہونے میں, ہم اتنے منٹ میں گھوڑے باندھیں گے. یہ پاسبل ہی نہیں تھا اس زمانے میں, یہ بالکل جعلی مسئلہ بیان کر رہے ہیں, ایسا ہے ہی نہیں ہے. یہ تینوں طریقے سنت ہے, ظہر کے ساتھ عصر, سینٹر میں اور آخری وقت آخر میں. اور اس کو سپورٹو وہ مسلم شریف کی حدیث ہے, وہ جو ایک عورت تھی جسے استحاضہ کا ایشو تھا, یعنی حیض کے بعد بھی خون آتا تھا, اس پہ غسل تو نہیں ہوتا لیکن وضو تو کرنا پڑتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ تم ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھ لیا کرو. یعنی بیمار عورت کو نبی اسلام نے نمازیں جمع کرنے کا کہا ہے, اور اس میں جمع سوری پریفریبل ہے. ہم کہتے ہیں جمع سوری پریفریبل ہے کیونکہ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں رہے گا. یعنی آج بھی حنفی یہ بات مانتے ہیں کہ جمع سوری کوئی کرے تو نماز اپنے وقت میں ادا کر رہا ہے, اگرچہ اول وقت میں نماز ادا کرنا افضل ہے, لیکن ظہر کوئی آخری وقت میں ادا کرے اور عصر کو اول وقت میں تو یہ جائز ہے. تو اگر کسی کو زیادہ وام ہے نا تو وہ جمع سوری کر لے, لیکن امت سے آپ یہ آسانی نہ چھینیں. تقدیم تاخیر اور سوری ساری سنت ہے, اور یہ اس دور کے اندر تو اتنی بڑی نعمت ہے یورپ اور امریکہ کے لوگوں کے لیے. اور وہاں تو ویسے ہی وہ نہ صرف نمازوں کو جمع کریں گے بلکہ قصر بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ سب ویز میں اپنے شہر سے 20-25 کلومیٹر سے زیادہ ہی وہ سفر کرتے ہیں. اور مسلم شریف میں 3 فرسخ یعنی 9 میل عربک مائل, وہ آلموسٹ 20 کلومیٹر بنتے ہیں. وہ نوٹیکل مائل کے قریب ہوتا ہے عربک مائل. یہ مائل کا لفظ جو ہے نا عربی سے انگریزی میں آیا ہوا ہے, پہلے ہم دنیا کے بادشاہ تھے نا, یہ میل کا لفظ مسلم شریف میں موجود ہے, یہ مائل بنا ہے ادھر آ کے. تو 20 کلومیٹر سے زیادہ اگر کوئی شہر سے باہر نکلتا ہے, اور بخاری شریف میں آئے کہ 19 دن کے اندر اندر اس کا قیام ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ نمازوں کو قصر بھی کر سکتا ہے, نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے. باقی جو اس میں جماعت والا ایشو ہے نا, مسافر سے جماعت والا معاملہ پھر ساکت ہو جائے گا. ظاہر ہے وہ آلریڈی ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ جماعت کا اہتمام کرے. ایون عام ایک مقیم ہے وہ نمازوں کو جمع کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے زور تو پڑے گا جماعت سے, اس کے بعد اثر اب نہیں پڑے گا نا. جماعت کیسے کروائے, یا تو پھر کسی کو کہے کہ 2 سنتیں تم نیت کرو میں ساتھ تمہارے کر لیتا ہوں, یا اور سولوشن میں نے دیا ہے کہ آپ ایک والی مسجد میں ظہر پڑھیں, 1.5 والی میں عصر کی نیت کر لیں ظہر والے امام کے پیچھے, یہ بھی جائز ہے. بخاری میں ہے, مسلم میں بھی. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا, پھر اپنے گاؤں میں جا کے گاؤں والوں کی عشاء میں امامت کرواتا تھا. اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ جو نفل والا متنفل ہے اس کے پیچھے فرض والے کی نماز درست ہے. اگر نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز درست ہے تو فرض والے کے پیچھے دوسرے فرض والے کی نماز بھی درست ہوگی. ایون تراویح میں بھی کوئی لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ تراویح میں عشاء کی نماز کی نیت کرے, جب امام 2 پڑھ کے اسلام پھیرے وہ 2 اپنی پوری کرے, اسے جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا. کتنی بڑی آسانی ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ عرب ملکوں میں تو آپ اگر گئے تو آپ نے آبزرو کیا, وہاں تو کوئی نماز بھی پڑھ رہا وہ کندھے پہ ہاتھ دے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی آسانی والی بات ہے. جامعہ ترمذی میں ہے, نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے, ایک شخص لیٹ آیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کون اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے, تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, ان کا میں قربانی کروں گا. تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جماعت کرواؤ, تمہارے نفل ہو جائیں گے اس کے پیچھے, اس کے فرض ہو جائیں گے, اسے جماعت کا ثواب. یعنی جو بندہ نماز پڑھ چکا ہے وہ بھی اگر نفل پیچھے نیت کر لے تو جماعت کا ثواب مل جائے گا. تو جماعت کا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہیے.